السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ غسل کرے، مستحب ہے۔ میت کو غسل و کفن دینے کی فضیلت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص میت کو غسل دے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جو میت پر کفن ڈالے تو اللہ تعالیٰ اسی جنت کا جوڑا بنائیں گے۔ مسئلہ اپنے لیے پہلے سے کفن تیار رکھنا مکروہ نہیں، قبر کا تیار رکھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ تبرک کے طور پر آب زمزم میں تیار تر کیا ہوا کفن دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ باعث برکت ہے، باعث برکت ہے۔ اچھا، اب شہید کے احکام۔ شہید کی دو قسمیں، ایک قسم تو وہ ہے جس کو غسل و کفن نہ دیا جائے، بلکہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہی کپڑوں میں غسل دیے بغیر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم شہید کی وہ ہے جسے حضرت محمد کی بشارت کے مطابق آخرت میں تو درجہ شہادت نصیب ہوگا، لیکن دنیا میں اس پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوتے، یعنی عام مسلمانوں کی طرح ان کا بھی غسل کفن کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی شہادت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ قسم اول کا شہید، یعنی جس کو غسل کفن نہیں دیا جاتا، وہ منقول ہے، جس میں 7 شرطیں پائی جاتی ہیں، جس کو کتاب احکام میت میں صفحہ 74 باب پنجم طالب حضرت مولانا محمد الحبیب صاحب متجلل کی کتاب سے مطالعہ کریں۔ دوسری قسم میں شہیدوں کی جو مسلمان داخل ہیں ان کی 40 سے زیادہ قسمیں ہیں، کچھ ملاذیل یہاں درج کر رہا ہوں تاکہ تعارفی انداز ہو سکے۔ نمبر 1، جس نے کسی کافر یا باغی ڈاکو پر حملہ کیا مگر وار خطا ہو کر خود کو لگ گیا جس سے موت واقع ہو گئی۔ نمبر 2، مسلم ممالک کی سرحد پہ پھیلا دینے والا جو طبعی موت مر جائے، نمبر 3، جس نے صدق کے لیے سے اللہ کی راہ میں جان دینے کی دعا کی ہو پھر طبعی موت مر جائے۔ نمبر 4، جو خود کو یا اپنے گھر والوں کو ظالموں سے بچانے کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے، یا اپنا مال بچاتے ہوئے یا چھڑانے کے لیے مارا جائے۔ نمبر 5، حکومت کا مظلوم قیدی جو قید کے ذریعے مر جائے۔ نمبر 6، جو خود ظلم سے بچنے کے لیے روپوش ہو، ایسی حالت میں مر جائے۔ نمبر 7، تعاون سے مرنے والا، اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو تعاون کے زمانے میں تعاون کے بغیر ہی وفات پا جائے، بشرطیہ کہ جس بستی میں وہیں ثواب کی نیت اور صبر کے ساتھ ٹھہرا رہے اور رائے فرار اختیار نہ کرے۔ نمبر 8، پیٹ کی بیماری، استسقاء یا اسہال میں وفات پانے والا۔ نمبر 9، نمونیا کا مریض۔ نمبر 10، اسہل کا مریض، پیچش وغیرہ کا۔ اور نمبر 11، مرگی کے مرض سے یا کسی سواری سے گر کر ہلاک ہونے والا۔ 12، بخار میں مرنے والا۔ 13، جس کی موت سمندر میں اور متعلق کیل لگنے سے واقع ہوئی ہو۔ 14، جو شخص اپنی بیماری میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت انی سبحانک کہے اور اسی بیماری میں وفات پا جائے۔ 15، جس کی موت اچھو لگنے سے ہوئی ہو۔ نمبر 16، جس کی موت زہریلے جانور کے ڈسنے سے ہوئی ہو۔ 17، جسے کسی بڑے درندے نے پھاڑ ڈالا ہو۔ 18، آگ میں جل کر مرنے والا۔ 19، پانی میں ڈوب کر مرنے والا۔ 19، جس پر کوئی عمارت یا دیوار وغیرہ گر پڑی ہو۔ یہ 20واں 19، جس پر عمارت یا دیوار وغیرہ گر پڑی ہو۔ 21واں دین کا طالب ہو جو درس و تدریس کا مشغلہ رکھتا ہو۔ 22واں وہ مؤذن جو محض ثواب کے لیے اذان دیتا ہو، تنخواہ یا اجرت مقصود نہ ہو۔ 23، اپنے بیوی بچوں کو حلال نفقہ کھلانے والا۔ 24، سچا دیندار تاجر۔ 25، جو تاجر مسلمانوں کسی شہر میں کھانے کی چیزیں طعام پہنچائے، کھانے کے لیے پہنچائے لوگوں تک۔ 26، جس نے اپنی زندگی مدارت اچھے سلوک میں گزاری ہو۔ 27، امت کے بیگار کے وقت سنت پہ قائم رہنے والا۔ 28، جو رات کو باوضو سوئے اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے۔ 29، جمعے کے دن وفات پانے والا۔ 30، جو شخص روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا کرے، اللہم بارک لی فی الموت فیما بعد الموت، اے اللہ میرے لیے موت میں بھی برکت دے اور موت کے بعد بھی برکت کی بعد کی حالت میں بھی۔ 31، جو چاشت کی نماز صلاۃ الضحیٰ پڑھے اور ہر مہینے 3 روزے اور وطر نہ سفر میں چھوڑے نہ اقامت۔ 32، ہر رات سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا۔ نمبر 33، جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ 34، صبح شام سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھیں۔ شروع اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ۔ یہاں
یہاں تک شہید کی دو قسموں کا بیان ہوا، جس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی قسم تو دنیا کے احکام غسل و کفن کے اعتبار سے بھی شہید ہے اور ثواب آخرت کے اعتبار سے بھی، اور دوسری قسم صرف ثواب آخرت کے اعتبار سے شہید ہے، احکام دنیا کے اعتبار سے شہید نہیں۔ اسی لیے قسم اول کو شہید دنیا اور آخرت اور قسم دوم کو شہید آخرت کہا جاتا ہے۔ تنبیہ: جو شخص کافروں سے جنگ محض دنیاوی غرض سے ہوا کرتا مارا جائے، دین کی سربلندی مقصود نہ ہو، محض شہرت نام و نمود کی خاطر لڑ رہا ہو، تو صرف شہید دنیا ہے، شہید آخرت نہیں۔ یعنی دنیا میں تو اس کے ساتھ شہیدوں کا سا معاملہ ہوگا کہ غسل کفن نہ دیا جائے گا، لیکن آخرت میں درجہ شہادت اس کے اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ اسی طرح دیکھا جائے تو شہید کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ شہید نمبر 1 شہید دنیا اور آخرت، شہید آخرت، شہید دنیا غسل و کفن صرف دو قسم کو دیا جاتا ہے، پہلی اور تیسری کو نہیں دیا جاتا، تیسری کو نہیں اور دیا جاتا۔ یہ آگے اور بھی ہے کہ وہ دب کر یا گرنے والے کا حکم، جو شخص کسی دیوار عمارت کے نیچے دب کر مر جائے یا کسی بلند جگہ سے نیچے گرے یا فضائی حادثے کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے اور بدن کا اکثر حصہ محفوظ ہو، تو اس کو باقاعدہ غسل کفن دے کر جنازے کی نماز پڑھ کر دفن کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ حادثہ کافروں یا باغیوں یا ڈاکوؤں کی کارروائی سے ہوا ہو تو اس میں مرنے والے پر شہید کے احکام جاری ہوں گے۔ اسی طرح ڈوب کر مرنے والوں کو باغیوں، ڈاکہ زنوں یا غیر مسلم کافروں نے ڈبو دیا ہو، اس میں شہید کی قسم اول کی وہ سب شرطیں موجود ہوں جو پچھلے صفحے پر درج ہیں، تو اس پر شہید کے احکام جاری ہوں گے۔ اسی طرح جو شخص کو باغیوں، ڈاکہ زنوں یا غیر مسلم کے کافروں نے جلا کر مارا ہو یا مارکہ جنگ میں مرا ہو وہ پایا جائے اور اس میں شہید قسم اول کی سب شرائط موجود ہوں جو پچھلے صفحات پر درج ہیں، اس پر شہید کے احکامات جاری ہوں گے۔ باقی آئندہ انشاءاللہ۔